حال زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے جو اس پلیٹ فارم پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کو خوشیاں دیتی ہے۔ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لے، اللہ عز و جل اسے خوشیاں دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے، چھٹا نقطہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ، وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے دوران وہ دیکھتے ہیں اور ان کا گھوڑا، ان کا ہورس 2 لمبی رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کے دوران آسمان پر ایک بادل چھا جاتا ہے اور یہ تلاوت کر رہے ہیں اور وہ بادل ان کے ارد گرد یوں گھومتا ہے، گھومنا شروع کر دیتا ہے اور بتدریج ان کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بادل گھوم رہا ہے اور نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے، نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بادل نیچے آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اور جب یہ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ان کا گھوڑا وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے، بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے ایک بادل کو دیکھا اور وہ بادل میرے گھوڑے کے گرد یوں گھوم رہا تھا اور نیچے آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک السکینۃ، یہ وہ سکینہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ اسی طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ تلاوت کے دوران ان کی گھوڑی وہ بدکنا شروع ہو گئی، اچھلنا شروع ہو گئی، اور دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بڑا سائبان ہے اور اس سائبان کے اندر چراغ نما روشنیاں ہیں، لیمپس ہیں، اور وہ لیمپس اوپر کی طرف پرواز کر رہے ہیں، روشنیاں اوپر جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور اچانک ایک سائبان دیکھا اور اس میں چراغ ہیں، روشنیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ملائکہ ہیں جو تیرے قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہے تھے، فرشتے ہیں۔ اور یہاں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ قرآن کریم، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے، دس از سمتھنگ دیٹ ہیز بین پروون سائنٹیفکلی، کہ قرآنک ریسائٹیشن، جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہو، غمگین ہو، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں US میں ایک تحقیق کی گئی، ایک تجربہ کیا گیا کہ قرآن کریم کی آیات کیا واقعی انسان کے دل کو اطمینان دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں۔ 3 قسم کے گروپس والنٹیئرز کو بٹھایا گیا، ایک تو وہ مسلمان جو عربی زبان سمجھتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان جو عربی زبان بولتے سمجھتے نہیں ہیں، اور ایک وہ غیر مسلم جو عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ ان 3 کو بٹھا کر یہ تجربہ کیا گیا، قرآن کریم پلے کیا گیا، قرآن کریم کی آیات کو پلے کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کیا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ان کے دل پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں، کیا واقعی ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے کہ نہیں، سکون ملتا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حیرت انگیز ڈسکوری ہم نے کی کہ وہ مسلمان جو عربی سمجھتے ہیں اور وہ مسلمان جو عربی نہیں سمجھتے اور وہ غیر مسلم جو عربی نہیں سمجھتے، ان تمام کے دلوں پر قرآن کریم ایسے اثرات مرتب کر رہا تھا کہ ان کے دل کو راحت مل رہی تھی، سکون مل رہا تھا۔ ان کے ہارٹ ریٹس کو مانیٹر کیا گیا اور ان کی مسل ٹینشن کو، ان کی ریلیکسیشن کو مانیٹر کیا گیا، دیکھا گیا کہ کس طرح قرآن کریم ان کے دل پر اثرات مرتب کرتا ہے، اور کہا کہ یہ حیرت انگیز نتیجہ ہم نے اخذ کیا کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت نہ صرف مسلمانوں کو سکون دیتی ہے، نہ صرف عربی سمجھنے والے مسلمانوں کو سکون دیتی ہے، بلکہ غیر مسلم جو عربی نہیں سمجھتے اور وہ مسلمان جو عربی نہیں سمجھتے ان کو بھی قرآن کریم کے ذریعے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور کہا ایک عجیب و غریب حیرت انگیز نتیجہ نکالا گیا، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ہے، جن میں اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جب وہ آیات پلے کی جاتی تو ان کا ان کے دل پر زیادہ اثر ہوتا، ان کو مزید سکون ملتا، مزید ان کو خوشی ملتی، ان کے دل میں راحت پیدا ہوتی۔ اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم یہ ارادہ کر لیں، دل سے پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگر ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو ہم قرآن کریم کی تلاوت